بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم مشکوٰۃ المصابیح کے درس نمبر 241 میں باب شفقتی والرحمتی علی الخلق فصل اول سے حدیث نمبر 4960 سے لے کر 4962 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آج کے درس میں ان احادیث مقدسہ کا ترجمہ ہوگا اور ساتھ ساتھ ان احادیث مبارکہ کی توضیح و تشریح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عیاض بن حمار رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے۔ وعن عیاض بن حمار قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل الجنت ثلاثہ ذو سلطان مقسط متصدق موفق ورجل رحیم رقیق القلب لکل ذی قربہ ومسلم وعفیف متعفف ذو عیال وأهل النار خمسة الضعيف الذي لا زرر له الذين هم فيكم تبع لا يبغون أهلا ولا مالا والخائن الذي لا يخفى له تبع وإن دك إلا خانه ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك وذكر البخل أو الكذب والشنتير الفحاشة رواہ مسلم۔ حضرت عیاض ابن حمار رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول کریم رؤوف الرحیم تاجدار انبیاء رسول مہربان نے ارشاد مقدس و مطہر فرمایا، جنتی لوگوں کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ حاکم جو عدل و انصاف کرتا ہو اور لوگوں کے ساتھ احسان کرنے والا ہو اور جس کو نیکیوں اور بھلائیوں کی توفیق دی گئی۔ دوسرا وہ شخص جو چھوٹوں اور بڑوں پر مہربان اور قرابت داروں اور مسلمانوں کے لیے رقیق القلب یعنی نرم دل والا ہو۔ اور تیسرا وہ شخص جو غیر حلال چیزوں سے بچنے والا، غیر اللہ کے آگے دستے سوال دراز کرنے سے پرہیز کرنے والا اور اہل و عیال کے بارے میں خدا پر توکل کرنے والا۔ اور دوزخی لوگوں کی 5 قسمیں ہیں۔ ایک تو کمزور عقل والا کہ اس کی عقل کی کمزوری اس کو ناشائستہ امور سے باز نہ رکھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ تمہارے تابع اور تمہارے خادم ہیں، نہ ان کو بیوی کی خواہش ہوتی ہے اور نہ مال کی پرواہ ہوتی ہے، یعنی نہ تو انہیں بیوی کی پرواہ ہوتی ہے کہ جس کے ذریعے وہ اپنی جنسی خواہش جائز طور پر پوری کر سکے، اور نہ انہیں اس مال و زر کی طلب ہوتی ہے جو حلال ذرائع اور جائز وسائل اور محنت و مشقت کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، بلکہ وہ بدکاریوں، حرام خوریوں، اجنبی عورتوں اور حرام و مشتبہ اسباب میں مگن اور خوش رہتے ہیں۔ اور یہ چیز بھی انسانی عقل کی کمزوری اور ضمیر کی مردنی پر دلالت کرتی ہے، کیونکہ حلال و پاک چیزوں سے اعراض کرنا اور حرام و مشتبہ چیزوں کو مطلوب و مقصود قرار دینا نہ تو عقل کا تقاضا ہو سکتا ہے اور نہ ضمیر کے مطابق۔ اور دوسرا وہ شخص جو خائن و بددیانت ہے کہ اس کی طمع کسی پوشیدہ کو بھی اس کے ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تاکہ وہ اس میں بددیانتی کر سکے، خواہ وہ کتنی ہی چھوٹی اور کمتر کیوں نہ ہو۔ اور تیسرا وہ شخص جو صبح و شام تمہیں تمہارے اہل و عیال میں دھوکہ دینے کے چکر میں ہے۔ تاجدار انبیاء نے بخیل اور جھوٹے اور بد اخلاق فحش گو کا بھی ذکر فرمایا۔
یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں حضور کائنات نے جنتی اور دوزخی لوگوں کی قسمیں بیان کی ہیں۔ ذو سلطان یعنی حکومت اور سلطنت کا وہ سربراہ جو عدل و انصاف کرتا ہو اور رعایا کے ساتھ حسن سلوک اور احسان کا معاملہ رکھتا ہو، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق دی گئی ہو، اس کے ہر فیصلہ میں اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی توفیق، مدد اور نصرت و اعانت شامل حال رہتی ہو۔ انجام کے اعتبار سے اس کا فیصلہ مثلا کسی کا تقرر کارآمد اور مفید ثابت ہوتا ہو، اسی طرح سلطان مقسط، متصدق، موفق اہل جنت میں سے ہوگا۔ لِكُلِّ ذِي قُرْبَى یعنی قرابت داروں کے لیے نرم دل ہو۔ وَمُسْلِمٍ یہ لفظ مجرور ہے، یعنی ہر مسلمان کے لیے بھی رحم دل اور نرم دل ہو۔ عفیف متعفف یعنی تیسری قسم اس آدمی کی ہے جو عفیف ہو، یعنی حرام اور حلال کی تمیز رکھتا ہو، اپنے آپ کو حرام سے بچاتا ہو، اور متعفف یعنی سوال کرنے اور بھیک مانگنے سے اجتناب کرتا ہو، عیالدار ہو مگر مکمل طور پر متوکل علی اللہ ہو، اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہو۔ یہ تین قسم کے لوگ جنتی ہیں۔ بیان شدہ تین قسم لوگوں کے مقابلے میں 5 ایسی قسم کے لوگ بھی ہیں جو دوزخی ہیں۔ ان کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ الضعیف یعنی کمزور عقل والا شخص، اس کی کمزور عقل اس کو ناشائستہ حرکات سے منع نہیں کر سکتی، خود معتوہ ہے، دوسروں کے تابع رہتا ہے اور اس میں بے قاعدگی کرتا ہے، بے راہ روی کرتا ہے، اپنی کوئی رائے نہیں رکھتا، بس صاحب اقتدار کے آگے پیچھے پھرتا رہتا ہے، چمچہ گیری میں وقت گزارتا ہے، نفسانی خواہشات کا تابع رہتا ہے، خود غرضی کی غرض سے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ لا زبر لہو، زبر یہ عقل اور کمال و صبر کو کہتے ہیں۔ لا یبغون اہلا یعنی وہ معتوہ ہے اور بے عقل، اپنی حلال بیوی سے تعلق قائم کرنے کو سوچتا ہی نہیں، بلکہ وہ ناجائز اور حرام ذریعے سے جنسی خواہشات پوری کرنے کی فکر میں لگا رہتا ہے۔ ولا مالن یعنی اس کو یہ بھی فکر نہیں کہ حلال مال کمانے کی کیا اہمیت ہے اور اس کی کیا قدر و قیمت ہے، بس یہ بے بس صرف کھانا پینا جانتا ہے، آگے حلال کی فکر نہیں بلکہ حرام کی کمائی سے یہ زیادہ خوش رہتا ہے۔ تو ایسا معتوہ، کم عقل، خواہش پرست اور چمچہ گیری کرنے والا شخص دوزخی ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ اس کا پیروکار خوددار ہو، عزت نفس کا مالک ہو اور اپنے پیروں پر خود اعتمادی کے ساتھ کھڑا ہو اور ہوشیار، متقیز، بیدار مغز ہو۔ الخائن تمام مصدر ہے مگر مطموع کے معنی میں مفعول ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایسا خائن ہے کہ اس کے مجمع نظر میں چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی ہوتی ہے کہ وہ اس کو حاصل کرے، جب اس کو وہ مطلوب مل جاتا ہے تو فوراً اس میں خیانت کرتا ہے، گویا خیانت کے شعبہ میں تباہ حال شخص ہے۔ وَذُكِرَ صحابی کو تاجدار انبیاء کی مبارک زبان کے الفاظ یاد نہیں تھے، اس لیے ذکر فرمایا کہ تاجدار انبیاء نے بخل اور کذب کا بھی ذکر کیا۔ وَالشِّمْتِيرِ عَلَى وَزْنِ الْخِنْزِيرِ بد خلق اور بد اخلاق اور بد گو فحاش کو کہتے ہیں، گویا فحاش اس کی تفسیر ہے۔ البخل والکذب اکثر نسخوں میں اوشاکا کے لیے ہے، اس طرح 5 چیزیں مکمل ہو جائیں گی، یعنی ضعیف، خائن، خادع، بخیل اور شمتیر۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، وعن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لا یؤمن عبد حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ متفق علیہ۔ حضرت انس راوی ہے، کہتے ہیں رسول کریم رؤوف الرحیم تاجدار انبیاء حبیب مہربان نے ارشاد مقدس فرمایا، قسم ہے اس خدا کی جس کی وسعت قدرت میں میری جان ہے،
کوئی بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی مسلمان کے لیے وہی چیز نہ چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہو۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ ما یحب لنفسہ ای مثل ما یحب لنفسہ، یہ مطلب نہیں کہ اپنی پسندیدہ چیز دوسرے کو دے، مطلب یہ ہے کہ اپنی پسندیدہ چیز کی مانند اپنے بھائی کے لیے پسند کرے، اس میں ہمدردی ہے۔ یعنی خود عالم ہے تو اسی طرح علم دوسروں کے لیے پسند کرے، خود عمدہ گاڑی یا اچھی گھڑی والا ہے تو اسی طرح گاڑی اور گھڑی اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند کرے، اور دل سے یہ تمنا کرے کہ ان کے پاس بھی اسی طرح کی اشیاء آ جائیں۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن قیل من یا رسول اللہ قال الذی لا یأمن جارہ بوائکہ متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول کریم رؤوف الرحیم تاجدار انبیاء رسول مہرباں آپ نے ارشاد مقدس فرمایا، قسم ہے خدا کی اس شخص کا ایمان کامل نہیں ہے، قسم خدا کی اس شخص کا ایمان کامل نہیں ہے۔ جب آپ نے بار بار یہ لفظ ارشاد فرمائے اور اس شخص کی وضاحت نہیں کی تو صحابہ نے استفساراً پوچھا، یا رسول اللہ وہ شخص کون ہے؟ فرمایا جس نے پڑوسی کی برائیوں اور اس کے شر سے مامون و محفوظ اس کے پڑوسی نہ ہو، وہ شخص ایمان میں کامل نہیں ہے۔ یعنی اپنے ہمسایہ کو تنگ کرنا بہت بڑا جرم ہے۔ اس حدیث مقدسہ میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔